السلام علیکم. آج میں نے ڈے 2 کو ایکسپلین کرنا ہے انٹرپرینورشپ کے کورس کے اندر. جو میں ٹپس اور آرٹیکل دے رہا ہوں وہ اور کیو اے کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا آپ کے. ٹپ جو آج ہم نے دی وہ ہے انٹرپرینورشپ ٹپ میں وین اے کلین ایپل از پلیس ود اے ڈرٹی ایپل آفٹر سم ٹائم دا کلین ایپل ول آلسو اسپوائل. میک یور فرینڈ بائی ویری تھاٹ فل. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان اپنے دوستوں کے ایمان پر ہوتا ہے. جیسے آپ کے دوست ہوں گے ویسے ہی آپ ہوں گے. اگر آپ برے، لیزی، جو ہے ان کریٹیو اس طرح کے لوگ اپنے فرینڈشپ میں لے کر آئیں گے، کچھ عرصے کے بعد آپ بھی ویسے ہو جائیں گے. آپ یہ بولیں گے کہ آپ ان کو تبدیل کر لیں گے، یہ آپ کی بھول ہے. صحیح ہو گیا، کوئی ایک شخص بہت زیادہ تبدیلی نہیں لا سکتا. تو یہ والی چیز جو ہے اس کو آپ نے اپنی لائف کے اندر لے کر آنا ہے کہ آپ نے دوست بہت زیادہ سوچ سمجھ کے بنانے ہیں. اپنے ہم خیال ہوں، آپ کے فیتھ کے جیسے ہوں اور ڈسپلن ان کے آپ جیسے ہونے چاہیے. ورنہ میں نے لوگوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا، میں نے لوگوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے دوستوں کی وجہ سے. کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا. اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو جو ڈسپلن کے ادارے ہیں وہ آپ کو بھی برا سمجھیں گے. بلکہ میں اپنی بات بولوں گا، جب ہماری انرولمنٹ میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ان کی گیدرنگ جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں تو ہم پرہیز ہی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ. تو یہ جو ٹپ تھی یہ تھی کہ ہر شخص کو اپنے دوست اپنا ہلکا احباب سوچ سمجھ کے بنانا ہے. پھر جو آج میں نے آرٹیکل شیئر کیا تھا وہ تھا ہاؤ ٹو کنٹرول انزائٹی اور فیئر. بیسیکلی جب بھی انسان کوئی کریٹیو ورک کرنے لگتا ہے، اور انٹرپرینورشپ تو ہے ہی ٹوٹلی کریٹیوٹی کا کام ہے، تو اس کو لازماً انزائٹی بھی آئے گی، فیئر بھی آئے گا. میں انزائٹی، فیئر اور جو ہے ڈپریشن کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اگر آپ بہت زیادہ ماضی کو سوچیں گے تو آپ ڈپریشن میں رہیں گے. اگر آپ بہت زیادہ فیوچر کو سوچیں گے تو آپ انزائٹی میں رہیں گے. آپ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے جن پہ ایکشن ہی آپ نے نہیں لیا، وہ فیئرز ہوں گے آپ کے. معذرت. تو اس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ بتایا ہے کہ اکنالج دیم. By speaking them and writing it down, you take just little a bit of their power away. جو بھی جس چیز سے آپ کو فیئر آ رہا ہے، انزائٹی آ رہا ہے، وہ کر گزرے. ہمارے پاس ایک صاحب آتے ہیں کراچی میں، نارتھ نازم آباد میں، ان سے گن پوائنٹ میں موبائل اور پیسے ویسے لے لیے. واپس آئے تو تھوڑی دیر کے بعد اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں بھی آتا ہوں. تو ان کی مسز کہتی ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اسی جگہ جاؤں گا کیونکہ مجھے اب اس جگہ سے خوف آ رہا ہے. وہ گئے اس جگہ پر، وہاں قریب ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی، آدھا گھنٹہ گزارا، پھر آ گئے. کہتے ہیں وہ میرا رستہ ہے یار، میں اس سے خوف کیوں کھاؤں گا؟ تو آپ نے جو بھی چیز آپ کو انزائٹی دے رہی ہے، جو بھی چیز آپ کو فیئر دے رہی ہے، وہ کر گزریں. ہاں چھوٹے اسٹیپ سے، ایسا نہ وہ کرتے ہوئے آپ بے ہوش ہو جائیں، آپ کا بی پی بہت ہائی ہو جائے. نہیں، اسی وجہ سے کہتا ہوں انڈر دا سپرویژن آف مینٹور اینالائسس دیم. فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ کو اس چیز سے انزائٹی کیوں ہو رہی ہے، آپ کو یہ چیز فیئر کیوں کر رہی ہے. جیسے میں نے بتایا، اگر کسی جگہ سے آپ کا کوئی اچھا واقعہ منسوب نہ ہو تو اس جگہ سے گزرتے ہوئے یقیناً آپ کو فیئر آئے گا. تو اس کو کاؤنسلرز کے ذریعے اس کو دور کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ اینکرنگ جو میرے برین میں ہو گئی ہے، اس اینکرنگ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو انالائسس جو ہے وہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے کہ فیئر کیوں ہو رہا ہے، انزائٹی کیوں ہو رہی ہے. کبھی کبھی انزائٹی صرف ہارمونل ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی کبھی صرف پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس میں ان چیزوں کا کوئی جو ہے لینا دینا ہی نہیں ہوتا. میرے پاس ایک لڑکی ٹریننگ کرنے کے لیے آتی تھی، تو وہ مجھے کہتی تھی کہ بہت زیادہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں نا، حالانکہ پورا عبایا پہنا ہوا پردے میں آتی تھی. میں نے کہا ایک دن آپ ایسا کیجئے گا جو نیچے شرٹ ہے نا وہ کہیں سے پھٹی ہوئی پہن کے آئیے گا. کہتی سر میں تو آ ہی نہیں سکوں گا. میں نے کہا کوشش کیجئے گا. وہ اس دن میرے پاس آئی تو پوری پسینے میں شرابور. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا کہ میں نے جو آج شرٹ پہنی ہوئی ہے میرے بازو کے پاس سے پھٹی ہوئی ہے. میں نے کہا صحیح ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں مجھے بڑا خوف تھا لوگ کیا کہیں گے. کہتے ہیں درمیان میں 2 آنٹیاں بھی ملی میرے کو، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. میں نے کہا وہ کیوں کہیں گی، تم نے تو عبایا پہنا ہوا ہے. صحیح ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں، انزائٹی اور فیئر اور فوبیا ہوتے جھوٹے ہی ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اسٹرگل کے اندر نہ انزائٹی رکھی ہے، نہ فیئر رکھا ہے، نہ فوبیا رکھا ہے، بلکہ انجوائمنٹ رکھی ہے، ریلیکسیشن رکھی ہے.
پہلا ہو گیا اکنالج دیم، یعنی کہ اس کو کر گزرو. دوسرا یہ ہے کہ اس کو اینالائز کرو. اگر خود نہیں کر پا رہے تو اپنے مینٹور کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو وہ کرو، اینالائز کرو. quite catastrophizing. اچھا we often think in worst case scenario. Call those scenarios and think about them. How realistic are they? I have found myself laughing at the stupidity of the thing I come up with. The crack are adding up. اچھا بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ جس چیز سے فیئر کھا رہے ہیں، جو چیز آپ کو انزائٹی دے رہی ہے، اس کی انتہا سوچ لیں. حد سے حد ہوئی تو کیا ہوگا. دنیا میں جو سب سے بڑا خوف ہے نا، وہ لوگوں کو موت کا خوف ہے. اور بینگ اے مسلم جب ہمیں یہ پتہ ہے موت کا کیا خوف ہے، یار نبی چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، اس چیز کے لیے ہمارے ماں باپ چلے گئے. بلکہ میں تو ہر کسی کو کہتا ہوں، کبھی کوئی کہتا ہے کہ سر آپ موت کو کس طرح سے لے لیتے ہیں، میں نے کہا میری والدہ کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، میرے والد کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، الحمدللہ اچھا ہے، وہاں جا کے ملاقات کر لوں گا. جہاں جو خدمت نہیں کر سکا وہ خدمت وہاں جا کر لوں گا. تو کیا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو ہے نا وہ انتہا سوچ لیں. بھائی اس میں لاس ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، زیرو پہ چلے جاؤ گے نا. انشاءاللہ محنت کرنا، دوبارہ سے وہ چیز گین کر لینا. تو جو چیز آپ کو انزائٹی دے رہی ہے اس کی آپ نے ایک دفعہ انتہا سوچ لینی ہے، اور ریئلسٹک انتہا سوچنی ہے. ورنہ کبھی ہم یہ سوچیں نا، یار میرے کو تو اگر یہ باس نوکری سے نکال دے گا نا، میرے کو تو روٹی بھی نہیں ملے گی. اب بھائی باس روٹی نہیں دیتا، خدا کے واسطے سوچو، اللہ روٹی دیتا. تو کبھی یہ سوچنا بھی نہیں، کبھی یہ سوچنا بھی نہیں. تو ہمیشہ جب بھی اس طرح کی چیز کو انالائز کر رہے ہو تو ریئلسٹک ہو کے انالائز کرنا ہے آپ نے. اچھا 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. چوتھی چیز، ٹرن دیم اراؤنڈ. اچھا تھنک آف دی پازیٹیو، آئیڈینٹیفائی ورڈز ٹرو اینڈ ریپیٹ دیس ٹروتھ. The practice of a daily affirmation is a great turning your negative narrative around. کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ assertive سوچیں، ہمیشہ positive سوچیں، نیگیٹو کم سے کم سوچیں. نیگیٹو کبھی ہو رہا ہو تو اس کو بھی کنورٹ کریں پازیٹیو میں. اپنے فرینڈز اپنے ایسے رکھیں جو کہ پازیٹیو باتیں کرتے ہوں. آپ ٹی وی پروگرام ایسا دیکھیں جو کہ پازیٹیو باتیں کرتے ہوں. ایک دفعہ میں کسی جگہ پر گیا تو ان آنٹی نے بتایا، کہتے ہیں میری بہو جو ہے نا وہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. میں نے کہا آپ کی بہو کیوں قتل کرنا چاہتی ہے؟ کہتی ہے میں ایک ڈرامہ دیکھ رہی ہوں ٹی وی پر آج کل آ رہا ہے، اس کا بالکل اینڈ یہی تھا کہ اس بہو نے اپنی ساس کو قتل کر دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ وہ ڈرامہ ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کی بہو بھی یہی ایکشن کرے گی. لیکن کیا ہے کہ ہم ٹی وی ڈرامہ نیگیٹو دیکھ رہے ہیں، ہم فیس بک پہ سے نیگیٹو کامنٹس کو لے رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ نیگیٹیوٹی لے رہے ہیں، یعنی کہ ہر جگہ سے ہم نیگیٹیوٹی کلیکٹ کر رہے ہیں. نہیں، اس کو کنورٹ کر دیں پازیٹیوٹی. تو آپ کو وہی بہو اچھی لگنا شروع ہو جائے گی، وہی ساس اچھی لگنا شروع ہو جائے گی. کئی جگہ پر ایسا ہوگا کہ آپ اصلاح کر رہے ہوں گے، کئی جگہ ایسا ہوگا آپ اپنی اصلاح کروا رہے ہوں گے. تو کوشش کریں اپنے ارد گرد میں پازیٹیوٹی رکھیں، خود سے، دوسروں پہ پریشر نہ ڈالیں. 5واں پوائنٹ اسٹیپ ہے ٹیک ایکشن. کسی بھی چیز کا نا ایزمپشن نہ کر لیں. ہمیں تو پتہ ہے کہ سر ایسا ہی کریں گے، ہمیں تو پتہ ہے کہ میری والدہ جو ہے نا وہ ہمیشہ برا ہی میرے لیے سوچیں گی، ہمیں تو پتہ ہے میرے بچے نے میری تو خدمت کرنی ہی نہیں ہے. اب یہ والی چیز کیا زندگی میں انزائٹی دینا شروع کر دیں گے. بچے بھی چھوٹے ہوں گے انزائٹی کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ نے ہمیشہ ایکشن کے ساتھ سوچنا ہے. اگر خود بھی کچھ ایزیوم کرنا ہے تو بھائی ایکشن کرو، اس کا جو رزلٹ آئے بالکل ویسا سوچ سکتے ہو آپ. صحیح ہے، لیکن رزلٹ سے پہلے اسمپشن پہ زندگی نہیں گزرتی. بلکہ ہمارے تو الحمدللہ دین کے اندر کتنی اعلیٰ چیز ہے کہ آپ نے اچھے گمان رکھنے. لا آف اٹریکشن یہی چیز کہتی ہے کہ فرمایا گیا اچھے گمان رکھو. صحیح ہو گئی نا. مسئلہ یہ ہے جیسے تم گمان کرو گے ویسا ہو جائے گا. لا آف اٹریکشن بھی تو یہی کہتی ہے. تھوڑی سی بیماری ہوئی، میں تو مر جاؤں گا یا تو میں مر جاؤں گی اسی. ارے مرنا تو سبھی نے ہے. صحیح ہو گئی. تو کبھی بھی آپ نے پیپر کی تیاری کر رہے ہوں گے، مجھے نہیں لگتا کہ میرے آؤٹ اسٹینڈنگ نمبر ہے، میں تو فیل ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی، میں تو یہ کورس نہیں کر سکتی، میں تو، ارے بھائی کرنا تو شروع کرو نا. صحیح ہے. تو آج کا الحمدللہ بہت اٹریکٹیو لیکچر تھا، بہت پیاری مجھے لگی یہ چیزیں، اور مجھے اس کورس کو کروانے میں بے انتہا مزہ آ رہا ہے. کیوں
اتنی ساری چیزیں ڈیزائن ہو رہی ہیں کہ انشاءاللہ یہ کورس جب ختم ہوگا تو میرا خیال ہے میری 3 نئی کتابیں پبلش ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ لوگ تو تیار ہو کے معاشرے کی خدمت کریں گے ہی کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیں، طالب دعا متاجر دعا۔ السلام علیکم۔